السلام علیکم خواتین و حضرات، ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گڈ۔ تو آج جو ہم ریویو کرنے والے ہیں وہ ایک نیا ڈرامہ سیریل شروع ہوا ہے جو کہ کبھی میں کبھی تم کے دنوں پہ شروع ہوا ہے، یعنی کہ منڈے اور ٹیوزڈے کو، اور وہ ہے اے عشق جنون۔ تو آج ہم اس ڈرامے کے حوالے سے ریویو کرنے والے ہیں، تو شروعات کرتے ہیں اپنے ریویو کی۔ تو ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے ایک سنسنی خیز اسٹوری سے، ایک سنسنی خیز سین کے ساتھ۔ شروعات میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک کارپیٹ پہ لپٹی ہوئی ایک باڈی جو کہ سمندر کے کنارے سے ملتی ہے، سمندر کے کنارے پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ ایک راہگیر چلتا ہوا جو ہے اس باڈی کو دیکھتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پولیس میں اطلاع کرتا ہے اور پولیس آ جاتی ہے۔ تو کہانی کی شروعات کچھ اس قسم کے سین سے ہوتی ہے جو کہ بہت سنسنی خیز اور بہت زبردست قسم کا تھا۔ اس کے بعد کہانی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور ڈرامہ فلیش بیک کی طرف جاتا ہے، اور جب فلیش بیک کی طرف جاتا ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ ایک معمولی سی مڈل کلاس لڑکی جو ہے اپنے بوتھ اینڈز میٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی نوکری کر رہی ہوتی ہے، اور اس کا مین کردار نبھایا ہے اشنا شاہ نے، یعنی کہ ایمن حفیظ کے نام سے ان کا یہ کیریکٹر ہے، اور وہ ایک مڈل کلاس لڑکی کا رول ادا کر رہی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور وہ واحد کفیل ہیں اپنی فیملی کی۔ ان کی فیملی میں ان کے والد ہیں، ان کی والدہ ہیں، اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اور روز صبح اٹھتی ہیں اور اپنے اسکول جاتی ہیں، اور لمیٹڈ ریسورسز کے اندر جو ہے اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن ان کو دکھایا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایماندار اور آنیسٹ اور ہارڈ ورکنگ دکھائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کو اپریسیشن بھی ملتی ہے بہت زیادہ اپنے اسکول کی طرف سے۔ تو ایسے میں جو ہے ایک سین آتا ہے جس کے اندر ارسا غزل جو کہ شہریار منور کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ ان کے اسکول میں آتی ہیں، اور وہ بہت بڑے بلڈر کی وائف ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اسکول میں ایز اے ڈونر کے طور پر جو ہے ڈونیشنز دے رہی ہوتی ہیں۔ کہانی کا سلسلہ یا کہانی کے اندر ٹوسٹ وہیں سے ہی آتا ہے، یعنی کہ ایک دن جو ہے ایمن حفیظ چونکہ ایک بہت ایماندار لڑکی دکھائی گئی ہیں، تو جس دن ارسا غزل کو بہت ہارڈ ورکنگ اور ایماندار ہے، تو ارسا غزل کو ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ ان کو ایک جاب آفر کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کی ہوٹل کی کمپنی کا کارڈ ان کو دے دیتی ہیں، یعنی کہ شہریار منور جس ہوٹل کے مالک ہیں اس کا کارڈ جو ہے اشنا شاہ کو تھما دیتی ہیں کہ اگر تمہیں کسی اچھی جاب کی ضرورت ہو تو اس نمبر پہ کال کر لینا۔ اور اس کارڈ کو دینے کی سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اشنا شاہ جو ہے وہ اپنے اسکول کی پول پٹی جو ہے ان کے سامنے کھول دیتی ہیں، یعنی کہ اشنا شاہ ان کو کلیئر الفاظ میں بتا دیتی ہیں کہ آپ کا جو پیسہ ہے، جو آپ کی ڈونیشن ہے، وہ یہاں پر جمع ہی نہیں ہوتی ہے اور اسکول کو ملتی ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ڈونیشن کو پار کر جاتے ہیں، اور اسکول کے موقف میں اور اسکول کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اسکول کی امپروومنٹ میں آپ کی جو انکم ہے، آپ کی جو ڈونیشن ہے، وہ یوز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو ارسا غزل جو ہے اس بات کو سننے کے بعد جو ہے وہ اپنے بیٹے کا کارڈ تھماتی ہیں، یعنی کہ ان کی جو ایمانداری ہے وہ اتنی پسند آتی ہے ان کو، وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں کسی اچھی جاب کی ضرورت ہو تو اس نمبر پہ تم لازمی کال کرنا۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی ہوتا ہے اشنا شاہ کے ساتھ کہ اس کی اسکول ایڈمنسٹریشن کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اشنا شاہ نے ان کے اسکول کی جو ایک راز تھا وہ فاش کر دیا ان کے ڈونر کے سامنے، اور اشنا شاہ کی اس بات کی وجہ سے جو ہے اسکول والے ان کو نکال باہر کرتے ہیں، یعنی کہ سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اشنا شاہ کے پاس، یعنی کہ ایمن حفیظ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ اس نمبر پہ کال نہ کریں، اور الٹیمیٹلی ان کو اس نمبر پہ، گیون نمبر پہ کال کرنی پڑتی ہے جو کہ ارسا غزل نے ان کو دیا ہوتا ہے، یعنی کہ شہریار منور کی ماں نے جو ان کو نمبر دیا ہوتا ہے۔ ان کو کال کرتی ہیں اور وہ انٹرویو کے لیے ان کو بلا لیتے ہیں۔ تو کہانی کا جو یہ سین ہے، یعنی کہ ڈرامے کا جو یہ سین تھا جس میں شہریار منور کی اور اشنا شاہ کی فرسٹ ٹائم انٹریکشن ہوتی ہے شہریار منور کے آفس میں ایز این انٹرویور کے طور پہ اور انٹرویوی کے طور پہ، وہ بہت زبردست سین تھا، بہت خوبصورت فلمایا گیا ہے وہ سین۔ اور اس کے اندر جو ہے اشنا شاہ جب اپنی کوالیفیکیشنز کے حوالے سے شہریار منور کو بتاتی ہیں تو شہریار منور ان کو کلیئرلی یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس، ان کی کوالیفیکیشن جو ہے میری کسی کام کی نہیں ہے،
اور میرے پاس جو جاب ہے وہ اس سے بالکل بھی میٹ نہیں کرتی. تو اشنا شاہ جو ہے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے, میں محض صرف کہ میں ایک سفارش کے طور پہ آپ کے پاس آئی ہوں, میں نہیں چاہتی کہ میں یہ جاب کروں, آپ مجھے رکھیں صرف اس لیے کہ میں کسی سفارش پہ آئی ہوں. آپ اس جاب کے لیے کسی اور کو تلاش کر لیں, مجھے یہ جاب نہیں کرنی ہے, میں کہیں اور جاب کر لوں گی. تو یہ ادا اور یہ بات شہریار منور کو بہت اچھی لگتی ہے ان کی, کیونکہ انہوں نے ایمن حفیظ نے اپنی عزت کو, اپنی ڈگنیٹی کو آگے رکھا اور انہوں نے سفارش پہ اس جاب کو کرنے سے بالکل منع کر دیا. اور یہی بات شہریار منور کو ان کی اچھی لگتی ہے اور وہ ہنس پڑتے ہیں. اور الٹیمیٹلی وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے میرا آفس جو ہے کل سے جوائن کر سکتی ہیں. تو ایمن حفیظ جو ہے بہت خوش ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے ایک نئی جاب ملتی ہے اور اتنی اچھی سیلری کے اوپر جو ہے ان کو رکھ لیا جاتا ہے. ان کے گھر والے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اس بات پہ. خیر ایمن حفیظ جو ہے ہنسی خوشی اپنے جاب پہ جو ہے نیکسٹ ڈے سے جانا شروع کر دیتی ہیں. وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے ان کی لوگوں سے انٹریکشن ہو جاتی ہے, ان کے ساتھ اسٹاف کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے منگل ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح سے ان کے شب و روز بہت اچھے طریقے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہنسی خوشی اپنے آفس جاتی تھی اور اپنا اچھا دن اسپینڈ کر کے جو ہے اپنے گھر پہ واپس آ جاتی تھی. لیکن ایک دن جو ہے اس کہانی کا سب سے بڑا موڑ جو ہے آتا ہے, جس میں شہروز کی انٹری ہوتی ہے ہوٹل میں. جو شہریار منور کے یعنی کہ راہیم کے بھائی ہوتے ہیں شجاع حیدر, ان کی انٹری ہوٹل کی طرف ہوتی ہے, جن کو بہت ہی آوارہ قسم کا نوجوان دکھایا گیا ہے. جب ان کی نظر جو ہے اشنا شاہ پہ پڑتی ہے تو وہ ان پہ مر مٹتے ہیں, اور چونکہ ان کی نیت میں ہی فطور ہوتا ہے تو وہ ان کے بار بار راستے میں آتے ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا کانٹیکٹ نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور شہروز جو ہے ایمن حفیظ کو ہر طرح سے جو ہے اکسانے کی, ان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حتیٰ کہ ان کے راستے میں آتے ہیں اور الٹے سیدھے ہٹکندے استعمال کرتے ہیں ان سے انٹریکشن کے لیے. تو ایمن حفیظ ان سے اس قدر پریشان ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے روٹیٹ کروا دیتی ہیں. اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایمن حفیظ جو ہے اب یہاں نہیں ہوتی, وہ کسی اور سیکشن میں ہوتی ہیں, تو وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اور ایک دن وہ پول کے قریب کھڑی ہوتی ہیں اور ان کو پول میں دھکا دے دیتے ہیں, اور شہریار منور یعنی کہ راہیم جو ہے ان کو پول سے نکالتے ہیں اور ان کو یہ باور کرواتے ہیں اور گارنٹی لیتے ہیں کہ اب جو ہے اس قسم کی کبھی کوئی حرکت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. حالانکہ اشنا شاہ بضد ہوتی ہیں کہ میں جاب چھوڑ رہی ہوں, اب میں یہاں کام نہیں کر سکتی, لیکن راہیم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان سے سوری کرتے ہیں اپنی بھائی کی غلطی پر, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو وہ دوبارہ سیٹسفائی ہو جاتی ہیں اور اپنی جاب کنٹینیو کرنے لگ جاتی ہیں. تو ایک دن اس طرح کا آتا ہے کہ رات میں راہیم کے گھر پہ ایک بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے, یعنی کہ راہیم کی منگنی ہوتی ہے. تو وہاں پر جو ہے ان کے ہوٹل کے شیفز اور ان کے ہوٹل کے جو ہے بہت سارے ویٹرز اور ویٹریسز ڈپلوائے ہوتے ہیں. تو ایسا میں اشنا شاہ کی ڈیوٹی بھی جو ہے وہاں پہ لگ جاتی ہے. تو وہ اپنے گھر والوں کو انفارم کرتی ہیں کہ آج رات میں راہیم سر کے گھر پہ پارٹی ہے اور ایک تقریب ہے جس کی وجہ سے میں آج لیٹ آؤں گی. تو وہیں جو ہے شہروز کی نظر دوبارہ سے ایمن حفیظ پہ پڑتی ہے, اور جو اس کے ناپاک عزائم ہوتے ہیں, ارادے ہوتے ہیں. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اشنا شاہ جو ہے کچھ دیر بعد ہی جو ہے پارٹی سے فارغ ہو کے, اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کے اپنے گھر کی طرف نکل رہی ہوتی ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر میں جاتی ہیں واش روم استعمال کرنے کے لیے. ایسے میں جو ہے شہروز ان کو دوبارہ ملتے ہیں اور ان کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے ایک کمرے میں لے جاتے ہیں اور پھر ان سے بدتمیزی کرتے ہیں. تو اسی بدتمیزی کے عالم میں جو ہے اشنا شاہ ان کو چماٹ مار دیتی ہیں, اور ریٹیلیٹ کرتے ہوئے وہ بھی غصے میں آ کے ان کو جب زوردار تھپڑ مارتے ہیں تو اشنا شاہ کا سر جو ہے ٹیبل سے جا کے لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں. ان کے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے اور خون اتنا زیادہ گرتا ہے کہ وہ شہروز اور اس کے دوست جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو اس لڑکی کو بچانا بہت ہی مشکل ہے. تو چونکہ ہم اب پھنس چکے ہیں تو اس کو ہم کہیں ٹھکانے لگا دیتے ہیں, یہ تو ویسے ہی مر رہی ہے, اور اگر ہم اس کو ٹھکانے لگا دیں گے تو ہم جو ہے بچ سکتے ہیں. تو ایسے میں راہیم جو ہے بالکل اینڈ ٹائم پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اشنا شاہ اور انکانشیس جو ہے لیٹی ہوئی ہے. تو راہیم جو ہے
इंसानियत का तकाजा पूरा करते हुए जो है अपने भाई को, शहरोज़ को और उसके दोस्तों को ये कहता है कि यहाँ से हिलने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं एम्बुलेंस लेकर नहीं आता तुम लोग यहाँ से नहीं हिलना, हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। वो मना करते हैं कि नहीं, अगर आप हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उसके बाद जो है सब इस चीज़ को देख लेंगे और हमारी बहुत ही बदनामी होगी। तो आखिरकार यही होता है कि राहिम और उसकी माँ जो होती है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसके बाद जो है जब वो एम्बुलेंस बुलाने जाता है तो ऐसे में ही जो है वो थोड़ी देर में ही राहिम और उसकी वालदा जो है कमरे से बाहर जाते हैं और वो एम्बुलेंस बुलाने जाता है और उसी दौरान जो है वो तीनों लड़के अपनी कार्रवाई करते हैं और उसको कारपेट में लपेट के समंदर में डंप करके आ जाता है। उसके बाद राहिम जो है बहुत शोर मचाता है, शोर शराबा और हंगामा होता है घर में। उसके बाद जो है राहिम जो है शहरोज़ का पीछा करता है, तो आखिर में जो है शहरोज़ जो है समंदर के किनारे जो है उस बॉडी को डंप कर देता है और शहरयार मुनव्वर ये सारा कुछ देख लेता है कि उसने बॉडी को कहीं डंप किया है। उसके बाद जो है अल्लाह का करना होता है और कोई राहगीर जो है फजर के टाइम पर वहाँ से गुजरता है तो उसको जो है एक कारपेट में लिपटी हुई एक बॉडी नज़र आती है। वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद उस पुलिस को इत्तला करता है तो पुलिस जो है उस कारपेट को खोलती है तो उसमें उष्णा शाह की बॉडी ही होती है। उनको फौरी तौर पे अस्पताल ले जाया जाता है और उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है तो पता चलता है कि ये तो अली नवाज़ के जो बहुत बड़े बिल्डर हैं उनके होटल की एक काम करने वाली वेट्रेस है। यहाँ पे कहानी में खलबली सी मच जाती है और पूरे शहर में एक आग सी लग जाती है कि उसकी होटल की वेट्रेस जो है इस तरह से अधमरी हालत में उसको समंदर के किनारे किसने डंप किया। और सुबह के टाइम पे जो है शहरोज़ और राहिम जो है घर पे पहुंचते हैं तो राहिम जो है अपने घर वालों को ये बहाना बनाता है कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और मुझे अर्जेंटली वहाँ जाना पड़ गया था। और जब शहरोज़ आता है तो उस वक्त भी शहरोज़ भी यही बहाना बनाता है कि भाई के दोस्त को एक्सीडेंट हो गया था और भाई को इमरजेंसी में जाना पड़ गया। तो ये दोनों हीला बहाना ये बनाते हैं कि इस वजह से जो है हमें मंगनी की तकरीब छोड़कर जाना पड़ा। तो कहानी का कुछ सिलसिला आगे जब बढ़ता है उसके बाद राहिम की जो माँ है और शहरोज़ जो है उनमें आपस में तल्ख कलामी हो जाती है। राहिम कहता है कि मैं सच बताऊंगा और जो शहरोज़ की माँ होती है वो उसके पाँव पड़ जाती है कि बेटा अपने भाई का ख्याल करो और उसको किसी तरह से बचा लो और उसकी सच को बिल्कुल भी लोगों के सामने मत लेकर आना। और यहाँ से कहानी जो है और एक सनसनीखेज़ मोड़ पर पहुँचती है जहाँ पर आपस में फैमिली में क्लैश हो जाते हैं और माँ और उन दोनों भाइयों के दरमियान जो है एक चपकलिश सी और तल्ख कलामी सी पैदा हो जाती है। और उसके बाद जो है राहिम की जो माँ होती है और शहरोज़ उन दोनों की हद्दुल इम्कान कोशिश ये होती है कि वो राहिम को जिस तरह से करके मनाएं और ईमानदारी का भूत जो है उसके सर से उतारें ताकि वो इस बात को ज़्यादा पब्लिक ना करे और अपने भाई को बचा ले। और वो जैसे तैसे करके जो है वो बंदा राहिम जो है वो मान भी जाता है। लेकिन आगे चल के जब सिलसिला कहानी का आगे बढ़ता है और जब ये बात आया होना शुरू होती है होटल की वेट्रेस के साथ जो है ऐसा क्या हुआ, तो 1 से 2 दिन तक ये मामला दबा रहता है और जैसे तैसे करके टाइम निकल जाता है। लेकिन एमन हफीज़ की फैमिली वाले यानी उसके वालिद और उसका जो कज़न था यानी कि जो उसका जो मंगेतर था वो जज्बाती हो जाते हैं और वो कहते हैं हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। और वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए जो है पुलिस में चले जाते हैं। और चूंकि एमन जो है उसकी बॉडी होटल के ड्रेस में ही मिली थी, यानी कि जब वो उसके साथ जो भी हादसा हुआ वो उस वक्त होटल के ड्रेस में थी, तो इस वजह से जो है वो कंप्लेन होटल के मालिकान के ख़िलाफ़ लिखवा देते हैं। और ज़्यादा खलबली मचती है और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो उनके घर से सीसीटीवी फुटेज भी गायब होती है और तोपों का सारा रुख जो है राहिम की तरफ चला जाता है। और अल्टीमेटली एमन हफीज़ को जब होश आता है तो सबसे पहले ही वो यही बयान देती हैं कि इस हालत में पहुंचाने वाला अली नवाज़ का बेटा है। और तोपों का सारा रुख जो है राहिम के ख़िलाफ़ हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि सारे एविडेंसेस जो हैं वो राहिम के ख़िलाफ़ ही होते हैं। उम्मीद करते हैं ड्रामा हमें इसी तरह से महसूस करता रहेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ड्रामा जो है
اس کی ڈائریکشن بہت اچھی ہے. جو قاسم علی مرید نے اس ڈرامے کو بالکل فلم کی طرح بنایا ہے, اور سعدیہ اختر نے ڈرامے کو بہت زبردست طریقے سے لکھا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری اسی طرح سے دنیا میں فلرش کرتی رہے گی, اور اسی طرح سے زبردست قسم کے ڈرامہ سیریلز بناتی رہے گی اور ترقی کرتی رہے گی. پھر کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, ہنستے مسکراتے رہیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ.